نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، جب بھی ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنہار ہے. جہان کا نہیں، جہانوں کا پالنہار ہے. کتنے جہان؟ بعض مفسرین نے 40,000 جہان اور بعضوں نے 80,000 جہان نقل فرمائے. ہم تو دو چار دنیا دیکھتے ہیں، انسانوں کا جہاں، فرشتوں کا جہاں، چرند اور پرند کا جہاں، جناتوں کا جہاں، مچھلیوں کا جہاں. اور قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب اس کو کہا جاتا ہے جو پالنہار ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا. رب اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا اور میری اور آپ کی ضروریات کی کفالت کر رہا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے ماتحت پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ساری ضروریات کی کفالت ہو رہی ہے. انسان کے اندر کھانے کی ضرورت اللہ نے رکھی، پینے کی ضرورت رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مہیا کیا تاکہ اس کی کھانے اور پینے کی ضرورت پوری ہو، لیکن اس میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جو جس طرح چاہے کھا لے، جس طرح چاہے پی لے، جہاں سے لے کر چاہے کھا لے پی لے. نہیں، حلال کھاؤ اور حلال پیو. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے رزق کے حلال کھاؤ اور پھر اعمال صالحہ کرو. اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے اسباب مہیا فرمائے.
یہ نہیں کہ انسان جہاں چاہے وہاں اپنی خواہش پوری کر لے، آزاد نہیں چھوڑا اس میں، جیسے کھانے پینے کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا، خواہشات کے مادے میں بھی اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے کہ شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے اللہ نے ایک ایسی نیک اور صالح عورت کا انتخاب فرماتے ہیں جہاں حلال طیب طور پر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، ورنہ وہاں بھی روک لگا دی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، ایک پورا لمبا صفحہ نازل فرما دیا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہے، ان عورتوں سے تم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ پر حنودگی طاری ہوئی، آپ نے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام جب حنودگی ختم ہوئی، دیکھا کہ آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کا نکاح ہوا۔ اب عام طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ کی حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی؟ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت حوا کو بھی مٹی سے پیدا کرتے۔ اللہ کی حکمت اور مصلحت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے حکمت لکھی ہے کہ بائیں پسلی سے اس نے پیدا کیا کہ قلب یعنی دل جو ہے ہمارا، یہ بائیں طرف ہے، اس کے قریب والی پسلی سے پیدا کیا، کیونکہ قلب دل محبت کا مرکز ہے، اس کی قریب والی پسلی سے پیدا کیا تھا کہ شوہر بیوی میں بھی محبت پیدا۔ کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ پھر دل ہی کے ایک ٹکڑے سے پیدا کرتے تھے تاکہ چھوٹی موٹی جو لڑائیاں ہو رہی ہے گھروں میں یہ بھی ختم ہو جاتی، لیکن دل صرف اور صرف اللہ نے اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اور کسی کی محبت دل میں، دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں سما سکتی۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا جو دل کی گہرائیوں میں محبت ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن میرے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں سما سکتی۔ یہ اللہ کا نظام۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا، کیونکہ وہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ جب شوہر بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں تو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے اس لیے وہ ٹیڑھی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی جو ایک ٹیڑھی پسلی ہے، یہ حضرت عورتوں کی خلقت کو بیان کیا گیا، اس کی عیب نہیں بیان کی گئی۔ ہم عیب کے طور پر بیان کر رہے ہیں، یہاں عیب نہیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت اور اس کی فطرت کو بیان فرمایا۔ ہر انسان کے اندر بھی ایک فطرت ہے، ایک خلقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی خلقت یہ ہے کہ ہم نے بائیں پسلی سے اور جو ٹیڑھی پسلی ہے اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آنے والی نسلوں کی تمام عورتیں اسی طرح پیدا ہوئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہے، میرے ذہن میں بات یہی آئی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر نکاح کے فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے دلہے صاحب بھی نکاح کی فضیلت سن کر تو نکاح پڑھنے آئے ہیں۔ اس وقت مجھے نکاح کے فضائل پر کچھ بات زیادہ نہیں کرنی ہے، نکاح جانتے ہیں کہ بہت فضیلت کی چیز ہے، بلکہ صرف فضیلت نہیں، اس کو عبادت قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت قرار دیا، گناہ سے بچنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے نکاح۔ اور ساتھ میں اگر آپ دیکھ لیں نکاح کے باب میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب بہت سارے جوان، کبھی کوئی 35-40 سال کی عمر میں 45 میں شادی نہیں ہوئی، بہت سے جوانوں کے ذہن میں بات ہے کہ اس ٹینشن کو کون دے،
نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، فلاں ہوگا، بہت سے نکاح کو عبادت قرار دیا. بلکہ حضرات صحابہ کا عمل دیکھیے آپ. حضرت عکاف رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت کرتے تھے، صحابی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا عکاف نکاح نہیں ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں ہوا. کہا آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ کہا ہے. میرے نبی نے فرمایا عکاف میری امت کا بدترین آدمی وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے میری امت کا، ملعون آدمی وہ ہے جو بغیر نکاح سے دنیا سے جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کہتے ہیں فقیہ ھذہ الامت، میری امت کا فقیہ دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لو. مجھے یہ پتا چل جاوے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہے کسی ذریعے سے، اور میری بیوی کا انتقال ہو جائے گا، میری زندگی کے 10 دن باقی ہوگے تو میں نکاح کروں گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جن کے باپ پہ کہتے تھے کہ حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والے میرا معاذ ہے. معاذ بن جبل جس وقت اس زمانے میں پلیگ پھیلا تھا، پلیگ پھیلا، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کا انتقال ہو گیا. آپ خود پلیگ کی بیماری میں مبتلا ہے، آپ خود. تو ابھی آپ لوگوں سے کہتے ہیں میرا نکاح کرا دو، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ میں 5-10 دن زندہ رہوں نہ رہوں، میرا نکاح کرا دو. میں بغیر نکاح کے دنیا سے جانے اور اللہ کی ملاقات کو میں پسند نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو حال یہ معاشرے کا بگاڑ، اور لوگ اس کو حسن خوبی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو خوبی سمجھ رہے ہیں. اگر جیسے بھی کورونا وائرس چلا، اس میں بہت سارے شوہروں کا، بہت ساری بیویوں، بہت سارے بیویوں نے شوہر کھو دیے، بہت سارے شوہروں نے بیویاں کھو دی. کورونا وائرس چلا، کوئی 35 سال کی عمر ہے شوہر کی، بیوی چلی گئی، 40 سال کی عمر ہے بیوی چلی گئی، 45 سال کی عمر ہے بیوی چلی گئی. کئی جگہوں سے میرے پاس بیچارے لوگ آئے. میں نے کہا شادی کر لو، آپ کی 45 سال کی عمر ہے، بیوی نہیں ہے. کمانا بچے اجازت نہیں دیتے، بچے کہتے ہیں تمہاری شادی کروں ہے تو آپ رونا، کمانا نہ مارو، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. کئی جگہوں سے 45 سال کی عمر ہے، اولادی یہ کہہ رہی ہے کہ اب تم کو شادی کرنا ہو تو ہمارا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں. حالانکہ اولاد کو خود چاہیے کہ اولاد کہے کہ ابا آپ کی عمر ہے، آپ کو ضرورت ہے، ابھی آپ شادی کر لو. اگر جگہ جگہ سے اگر اولادیں یہ دیکھ رہی ہے میرا باپ زنا میں مبتلا ہے اور غلط تعلق قائم کیا ہوا ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حلال طیب نکاح کر کے عورت کو لائے، اس کو لیے تیار نہیں. یہ معاشرہ ہے، معاف کرنا بات غلط لگے تو جگہ جگہ سے حلال طیب عورت کا انتخاب کیا جائے، یہ بہتر ہے کہ غلط طریقے سے اپنی ضرورت پوری کریں، یہ بہتر ہے. نکاح کو اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت دی گئی، اور حضرات صحابہ کی سیرت اٹھائیے تو ہمیں پتہ چلے گا اس بات. تو یہ نکاح کا معاملہ ہے. لیکن مجھے ابھی بہت شارٹ ٹائم میں بتانا ہے کہ نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزاری جائے. نکاح کے بعد کی ازدواجی زندگی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت اٹھائی، اس کے بنیاد کیسی زندگی. اور نکاح کو اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. نکاح کو اللہ تو پہلے کہتے ہیں میری آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. آیات کیوں قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کہہ رہے نکاح کو. ہاں، آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کو آیات کہا جاتا ہے. سورج اور چاند آیت من آیات اللہ ہے. اس کا نظام چلانا، اس کو پیدا کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. رات اور دین کے نظام کی تبدیلی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ آیات ہے. نکاح کو بھی آیات قرار دیا. ہاں، فرمایا آج تک جس بیوی سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، جس بیٹی سے شادی کرنے جا رہے ہیں، بات تک اجنبی تھی ہمارے لیے. ہمارے ہی محلے میں رہتی ہو، جس سے ہماری شادی کا انتخاب ہوا. اگر ہمیں 1 مہینے پہلے جب ہماری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا،
پتہ چلے کہ فلانی گھر میں فلانی عورت بیمار ہے تو ہماری طبیعت پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا اس کا. ہاں ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، لیکن آج رشتہ طے ہو گیا اس دو جملوں سے، نکحتھا وقبلتھا، دو جملوں سے. اللہ شوہر بیوی میں دونوں خاندانوں میں ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے جو محبت کوئی پیدا نہیں کر سکتا. آج تک وہ عورت اجنبی تھی، جس خاندان میں شادی ہو رہی وہ خاندان اجنبی تھا ہمارے لیے. دو جملوں سے ابھی نکاح ہوں گے تو دو جملوں کے ذریعے سے یہ شوہر بیوی میں جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بلکہ سچی محبت میں اگر شوہر تکلیف میں ہوتا ہے، بیوی یہ کہہ دیتی ہے اللہ یہ تکلیف مجھے دے دے، میرے شوہر کو راحت دے دے. یہ محبت اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے نکاح کو آیات قرار دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بیویوں کو کیا قرار دیا؟ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گھر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے خاندان کے لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ اس کو لِتَسْكُنُوا کہہ رہا ہے. لیکن معاف کرنا ہمارے گھر آج لِتَسْكُنُوا نہیں ہے، لِتَحْزَنُوا بن گئے ہیں. ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں. میرا اللہ تو یہ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ آنے والی بیٹی تیرے گھر کے لیے زینت کا باعث بنے گی، سکون کا باعث بنے گی، تیرے عیوب پر پردہ ڈالنے کے باعث بنے گی. لیکن نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. آج ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب میری بیوی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو طلاق دے دو بیٹا. حضرت صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تعجب کر رہے کہ نبی نے کوئی بات نہیں کی، نصیحت نہیں کی، سمجھایا نہیں، اور یہ کہا کہ طلاق دے دو. میرے نبی تو ظاہر سی بات ہے کہ روحانی دفتر تھے. جب چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب مجھے بیوی کو طلاق نہیں دینی. فرمایا کیوں؟ کیسی بھی ہے میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. اللہ کے نبی کیسی بھی ہے بڑی وفادار ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے ہر وقت تم اپنی بیوی کے عیوب اور بھولے اور غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، تو تم ہر وقت اپنی بیوی کی شکایت لے کر آتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہاری بیویوں میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو تمہیں نہیں پسند ہیں، اس کو لے کر مت بیٹھے رہو، تم خوبیوں پر نگاہ ڈالو، محبت پیدا ہوگی. ایک دو باتیں لے کر بیٹھے رہو گے توڑ پیدا ہوگا اور طلاقوں کے مسائل پیدا ہوں گے. بیوی کو بھی چاہیے شوہر کی خوبیوں پر نگاہ ڈالے. صرف ایک دو باتیں ایسی ہیں جو نہیں پسند ہیں، اس پر نگاہ ڈالیں گے تو طلاق کا مسئلہ پیش آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. آج ہمارے گھر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا ایک صاحب جب بھی گھر میں آتے تھے بیوی سے لڑائی، جب بھی گھر میں آتے تھے بیوی سے لڑائی، جب بھی گھر میں آتے تھے بیوی سے لڑائی. ایک بہت سے لوگوں نے کہا کہ طلاق دے دو اس کو. اللہ کے نیک آدمی نے کہا طلاق دے دو، ہر وقت تم سے جھگڑ رہی ہے. فرمایا مجھے بھی معلوم ہے لیکن اس میں ایک دو خوبیاں ایسی ہے جس پر میں نگاہ ڈالتا ہوں. فرمایا میری بیوی ایسی وفادار ہے، ایسی وفادار ہے. فرمایا اگر میرے لیے کوئی وارنٹ جاری ہو جائے، جیل کا فیصلہ ہو جائے، 10 سال کے بعد بھی میں آؤں گا، میں جس کونے میں اس کو چھوڑ کر جاؤں گا 10 سال کے بعد اسی کونے میں ملے گی. میں اس کی بھولوں کو نہیں دیکھ رہا، اس کی خوبیوں کو دیکھ رہا. ہمارے حضرت دارالعلوم دیوبند کی جس وقت بنیاد پڑی، استاد بھی محمود میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور شاگرد بھی محمود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. استاد بھی محمود، شاگرد بھی محمود. ادارہ دارالعلوم دیوبند شروع ہوا ابتدا میں، شاگرد بھی استاد بھی. جب ملا محمود صاحب کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ملا محمود کیا گزرا، اتنا بڑا آدمی. فرمایا ایک مرتبہ بیوی نے نمک بہت زیادہ ڈال دیا تھا کھانے میں، کھانے بیٹھا مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں ڈانٹ دوں اس کو، میں مار دوں، غصہ کرو. میرے دل میں بات آیا
یہ تو اندازے سے ڈالنے والی چیز ہے، اس میں تو کمی بیشی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، بھول کس سے نہیں ہوتی۔ میں نے صبر سے کام کر لیا اور میں نے معاف کر دیا، میں نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ فرمایا اللہ کے پاس پیشی ہوئی، فرمایا محمود تیرا یہ عمل میرے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ، تو نے اللہ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا تھا، آج تو میرا بندہ ہے، میں بھی تجھے معاف کر رہا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کب بنے گا ہمارا گھر؟ شوہر کو چاہیے کہ بیویوں کی خوبیوں پر نگاہ ڈالے، بیوی کو چاہیے شوہر کی خوبیوں پر نگاہ ڈالے۔ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا، اتنا بگاڑ، روزانہ کی طلاقیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے۔ شادی کا 3 مہینہ نہیں ہوا طلاق، 6 مہینہ نہیں ہوا طلاق، سال نہیں ہوا طلاق، کیا ہو رہا ہے؟ کتنا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرے سے اچھا کوئی معاشرہ نہیں۔ روز مرہ لوگوں کی بیٹیاں 25 سال کی، 30 سال کی، آپ صرف ایک مرتبہ فہرست لگا کر علاقے میں گھومو، آپ کو 50 بیٹیاں ایسی ملے گی جو 25 اور 30 سال کی عمر میں طلاق لے کر گھر بیٹھی ہوگی، اور ہماری پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے۔ اور وہ بھی آپ اگر اندازہ لگائیں، چھوٹی موٹی بھول، چھوٹی موٹی تعلق، یہ آپ کو اس لیے یہ دل کے قرآن سنانا، یہ کوئی بچے دار تقریر کرنے یہاں نہیں آیا۔ 2-3 اللہ کے گھر میں گزشتہ کل بھی ایک عورت بیچاری اپنے بھائی کو لے کر آئی، اللہ کی قسم اتنی روئی، اتنی، ہمارے ساتھ ایک 2 استاد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرا شوہر اتنا ظلم کرتا ہے، مانا اتنا ظلم، اور آپ کو تحقیق کرنی ہو تو ان کو بلا دو سامنے۔ اس سے اگلے والے دن عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک ملنے والے صاحب، بیٹی کی شادی کے 6 مہینے، 2-3 کے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو، ایسے تو مہینوں میں واقعات سناؤں گا تو کتاب بڑھ جائے گی۔ اس سے اگلے والے دن عصر بعد بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مولانا یہ بیٹی کی شادی کے 6 مہینے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہے، اس سے پوچھ لیجیے۔ اور مولانا یہ بیٹی 4 دن پہلے نہر پر رات میں 2 بجے چلی گئی تھی اپنی خودکشی کے لیے، اچانک میرے جو سمجھی ہیں ان کا فون آیا کہ تمہاری بیٹی گھر سے نکل گئی۔ میں جلدی تلاش کرنے کے لیے دوڑا، نہر کے کنارے سے اس کو پکڑ کر لایا، اگر میں آدھا گھنٹہ نہ پہنچتا میری بیٹی دنیا سے چلی جاتی۔ شیخ سسرال والوں کے ظلم کی بنیاد پر رات کو 2 بجے خودکشی کرنی چلی گئی، ابھی 2 دن پہلے لے کر آیا 10 سال۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹی کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میری ساس جو ہے گئی ہوئی تھی، یہیں بھروچ کسی جگہ آئی ہوئی تھی، صبح سے رات تک، اور وہ لوگ آئے اور اس کے بعد کھانا بانا کھلایا، میں نے برتن صاف کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ چلو ہم تھوڑا، گرمی کا موسم ہے، تھوڑا ٹھنڈا پی کر آئے، چکر لگا کر آئے۔ نہیں شادی ہوئی ہے، ذرا چکر لگانے گئے۔ فرمایا کہ چکر لگانے کے لیے گیا میرے شوہر کے ساتھ، اور معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا میری ساس کہنے لگی کہ بس میرا ہی انتظار کر رہی تھی کہ میں تھوڑا گھوم کر آئی اور تو رہ جائے گی۔ اس پہ لڑائی ہوئی 2 بجے تک لڑائی چلی، سب سو گئے۔ میں نے دل میں یہ سوچا ایسی زندگی گزار کر کیا فائدہ، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کروں۔ یہ معاشرہ، کوئی دوسرے کو سمجھنے کے لیے، کوئی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے، کوئی دوسرے کو درگزر کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ یہ تذکروا الیہا، اور سب سے بڑا افسوس کی بات کیا ہے؟ میں نے ابھی ایک جگہ پر مجلس میں اتوار کے دن کہا، آج شوہر اور بیوی ہسبینڈ بھائی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، جوان ہے، لڑ رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بہت ساری مرتبہ بچے بھی اس کا جو اثر لے رہے ہیں، حالانکہ جس وقت ہمارے بچے 10 سال کے، 12 سال کے، 8 سال کے، جن کی ہمیں تعلیم و تربیت کی بھی انتہا ضرورت ہے، لیکن اس کے سامنے ہسبینڈ وائف گھنٹے جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، کہیں شوہر بیوی کو ذلیل کر رہا ہے، بیوی شوہر کو ذلیل کر رہی، کہیں شوہر گالیاں لے رہا ہے، کہیں کوڑا بڑا کہہ رہا ہے۔ اب آپ کے 10-12 سال کے بچے اس کو نہیں دیکھ رہے، اس کو نہیں سن رہے۔ تھوڑا تو ہم سمجھے کہ ہم ہماری خواہشات کی بنیاد پر ہم ان بچوں کا فیوچر کو بگاڑیں، ہماری بچوں کی طبیعت پر اس کا بہت خطرناک اثر پڑ رہا ہے۔ اور جہاں ہسبینڈ وائف کا تعلق صحیح نہیں ہوتا، معاف کرنا،
ہماری ان بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہم کوئی فکر نہیں کر پا رہے اور اس کی بنیاد پر ہمارے بچوں کا فیوچر بھی کر رہا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اس کو آیات میں سے قرار دے رہے ہیں. اور ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا پر لکھا ہے شوہر کو چاہیے، فرمایا بیوی بعض وہ کام کر رہی ہے کہ وہ کام تم نہیں کر پا رہے، جیسے بچوں کی تربیت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا. ایک دن تو ہم سنبھال کر دیکھے بچوں کو، ایک دن تو ایک صاحب نے واقعہ نقل کیا، میری بیوی کسی کام سے گئی تھی، میرا 8 مہینے کا بچہ تھا، سپرد کر کے گئی، دوا اس ہاسپٹل گئی، فرمایا کہ وہ رویا سمجھایا، آنکھ 9 مہینے کا، اتنا مارا، آنکھ مارتا گیا شوہر. جب بیوی بیچاری ہاسپٹل سے آئی تو بدن کے ہر حصے پر دام لگے ہوئے تھے. ہم ان کو ایک دن میں 4 گھنٹے ان چھوٹے بچوں کو ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں. وہ تو بیوی ہے، صبر کر رہی ہے، تعلیم تربیت کا جو نظام بنا رہی ہے، 4 بچوں کو ہماری سنبھال رہی ہے، 5 بچوں کو سنبھال رہی ہے، صبح سے شام تک کھانا بنا رہی ہے، گھر صاف کر رہی ہے. یہ سارے کام تو کر رہے، کبھی ہمیں آیات ہی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. حضرات جو علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھ لیجئے، قرآن کریم کہتا ہے شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس. کیا مطلب لباس کا؟ شوہر بیوی کے عیوب چھپانے والا ہو، بیوی شوہر کے عیوب چھپانے والے، اچھالنے والے نہ ہو، چھپانے والے ہو. اور اس لیے بھی زینت کہا، فرمایا بیوی گھر میں آئے گی، لباس میرے اور آپ کے لیے باعث زینت ہے. قرآن کریم نے بیوی کو لباس قرار دیا، فرمایا بیوی بھی تمہارے گھر کے لیے باعث زینت ہے. ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چھٹیوں کا موسم ہے، بیوی 4-5 دن میکے چلی گئی اور اس کے بعد آتی ہے. اگر ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، گھر کا نظام کیسا ہو جاتا ہے؟ بھئی گھر کا نظام کیسا ہو جاتا ہے؟ کئی برتن وہاں پڑے ہوئے، چائے کا برتن وہاں پڑا ہوا، صفائی کا. 5-10 دن میں ہمارے گھر کی حالت بگڑ جاتی ہے. میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. یہ تمہارے لیے زینت ہے، تم اس کے لیے زینت ہو. یہ تو تمہارے گھر کی زینت بن کر آئی اور تم اس پر ظلم کرو گے، تم اس کو کام والی سمجھو گے. میرا برطانیہ کا سفر ہوا 4-5 سال قبل. اس سے پہلے ہمارے ملنے والے تھے، کہاں کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، دعا کرنا فلاں. اس کے 2-3 مہینے کے بعد میرا جب UK جانا ہوا تو ایئرپورٹ سے جب نکلا تو ان کا قریب گھر ہے. میں نے کہا ذرا ملاقات کرتے جاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو مبارکبادی دینے آیا. شوہر کی آنکھوں میں آنسو اور بیوی کو بلایا آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا کمر صاحب بیٹی کو تو طلاق بھی ہو گئی، شادی کا 3 مہینہ ہوا، آپ نے تو بیٹی کی طلاق بھی ہو گئی، کیا معاملہ ہوا؟ عجیب بات سنانے لگے. کیسا معاشرہ ہے اور دل ہمارے کیسے تنگ ہو چکے ہیں. ہم دین میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے صف اول میں نماز پڑھ لی، میرا دین ختم ہو گیا. میں نے روزے رکھ لیے، میرا دین ختم ہو گیا. میں نے تسبیحات پڑھ لی، میرا دین ختم ہو گیا. کیا دین اسی پر ختم ہے؟ 100% دین تم نماز کو سمجھ رہے ہیں، روزے کو. یقیناً اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نماز سے زیادہ اہم کوئی عبادت نہیں، لیکن دین اس پر ختم نہیں ہو جاتا، دین ختم نہیں ہو جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اگر 73 مرتبہ بیان فرمایا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے مسائل کو کھول کر تفصیلات کے ساتھ کہیں نہیں قرآن میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز میں کتنی رکعت ہے، کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہے، کتنی صورتیں ہیں، یہ نبی کی تعلیمات میں ملے گا. نماز اور زکوٰۃ کے مسائل کو کھول کر اللہ نے کہیں بیان نہیں کیا. لیکن معاشرت، شوہر بیوی زندگی کیسے گزارے، بھائی بہن زندگی کیسے گزارے، اولاد والدین زندگی کیسے گزارے، یہ معاشرت ہے، یہ حقوق و لباس کا مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں معاشرت کے مسائل کو کھول کر بیان کیے، تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. کھول کر اللہ بیان کر رہا ہے اہمیت کے لیے کہ آپ ان مسائل بے نفس سے نہ. نماز پر میرا دین ختم ہو گیا، روزے پر ختم ہو گیا، اس کو نہ سمجھنا. معاملات، معاشرت، اخلاق یہ بہت بڑے مسائل ہے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
بار بار حضرت کا مقولہ ہمارے حضرت مولانا محمود حسن صاحب نقل کرتے تھے، بڑی سے بڑی عبادت کسی کی دل آزاری سے، کسی کی تکلیف سے بے روح ہو جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روزی پر کسی نے منہ مار لی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا بزنس نہیں چل رہا، میں یہی سوچتا ہوں کہ کسی نے منہ مار لی، کسی نے روک بندی کر لی ہے۔ میں کبھی نہیں سوچتا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میری بیوی پر ظلم کرتا ہوں، میں میرے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہوں، میرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پر اللہ نے میری روزی پر بندش ڈال دی ہے۔ اور سوچ میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے گھر والے ایک دن شادی میں گئے، کہہ کر گئے کہ جو مرغیاں پالی ہے ذرا اس کو 8-10 بجے نکال دینا، دانا پانی کر دینا۔ فرمایا میں بھول گیا، بیان القرآن دیکھنے کے لیے بیٹھا، کوئی آیت کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، روزانہ دیکھتا ہوں تو بھرمار احکام و مسائل کی۔ میں نے سوچا کہ اللہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے۔ سوچتا سوچتا ایک اچانک یاد آ گیا کہ میرے گھر والے کہہ کر گئے تھے کہ مرغیوں کو چھوڑ دینا، دانا پانی کرنا، میں بھول گیا۔ میں نے جلدی ظہر ہو گئی کہ مرغیوں کو دانا نکالا، میں نے دانا پانی کیا، پھر لکھنے کے لیے بیٹھا، واپس اللہ کی طرف سے فیوزات کی بھرمار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اشرف علی، ایک اللہ کی ادنا مخلوق پر نہ جانے جان کر نہیں ظلم ہوا، اللہ نے برکات کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک ادنا مخلوق، مرغیوں پر ظلم ہوا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر آپ بیوی پر ظلم کرو گے، یاد رکھنا اللہ تمہارے گھر پر رحمتوں کے دروازے بند کر دے گا، برکات کے دروازے بند کر دے گا اللہ۔ یہ کوئی کہیں سنائی باتیں نہیں ہیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو میں وہ واقعہ میں نے کہا کہ 3 مہینے ہوئے طلاق ہو گئی۔ کہا مولانا میری بیٹی شادی کر کے گئی، ہفتہ 10 دن ہوا تھا، کہاں میری ساس نے، میری بیٹی کے ساس نے یہ کہا روزانہ یہ میری بیٹی جاتی ہے کالج، اس کو 8 بجے اٹھ کر بریک فاسٹ بنا دے۔ میری بیٹی روزانہ شادی کے بعد اٹھتی تھی صبح میں اور اس کی نڑند کو، یعنی اس کے شوہر کی بہن کو بریک فاسٹ بنا دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا بیٹی کی آنکھ لگ گئی، بریک فاسٹ نہیں بنایا، اس کی بیٹی کالج بغیر بریک فاسٹ کے چلی گئی۔ میری بیٹی کو اتنی گالیاں دی اور یہ کہا اس گھر میں رہنا ہو تو غلام اور بانی بن کر رہنا پڑے گا، تیرا باپ بھی ہمارا غلام اور بانی، تیری ماں بھی بانی اور تو بھی بانی۔ میری بیٹی بغیر بریک فاسٹ کے گھر سے کہیں چلی گئی۔ اس پر لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، اتنی لڑائی بڑھی یہاں تک کہ ہمیں مجبوراً ہماری بیٹی کو طلاق لینی پڑی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، گھر کے مسائل۔ آج طلاقیں جو ہو رہی ہیں، آپ ذرا ڈیٹیل میں جائیے، کھل کر آپ کو یہ باتیں سامنے آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا مسئلہ اور طلاق ہو رہی۔ کوئی صلح کرانے کے لیے تیار ہے، کوئی کمپرومائز کرانے کے لیے۔ ہمارے یہاں تو اگر بیٹی نے فون کر دیا ابا کو، ایک طرف بیٹی کا معاملہ بھی کہ ابا میرا شوہر میرے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ، میرا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ مدنی تو گھیر نہیں آپ نے فوراً بولیں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، کوئی کمپرومائز کرانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ 2 منٹ باقی ہے، آخری میرے نبی کی بات سنا دوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے آتی تھی بیٹی فاطمہ کی ملاقات پہ تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بیٹی فاطمہ کی ملاقات کی، سفر سے آئے، بیٹی فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی دونوں میں ذرا لڑائی ہوئی۔ حضرت علی گھر چھوڑ کر ابھی تھوڑی دن پہلے باہر نہیں گئے۔ حضرت علی گھر چھوڑ کر، میرے نبی بذاتم منی کہتے تھے، میں اور آپ ہوتا تو کیا کہتے؟ انہیں جوالینوں کے کام نہ کیا پڑیں گے۔ معاف کرنا، یہ ہمارا معاشرہ۔ میرا نبی امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء۔ حضرت علی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں اپنے داماد کو۔ بھئی داماد بھی تو آپ کو ابا کہہ رہا ہے، آپ کو ابا کہہ رہا ہے، داماد کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ مسجد نبی میں سوئے ہوئے تھے، مٹی لگی تھی، آوا تھوڑا ہاتھ پکڑا اور لے کر آئے بیٹی فاطمہ کے مکان پر، اور کیا کہا؟ بیٹی فاطمہ اگر تو میرے مکان پر اس حال میں آئی،
اگر تیرے شوہر علی تجھ سے ناراض ہے، تیرے ابا تجھ سے بات نہیں کریں گے. علی کو ناراض کر کے تیرے شوہر ہے. آگے نصیحت کر رہے بیٹی فاطمہ، اگر تیرا انتقال کبھی اس حال میں ہوا، تیرے شوہر علی تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ تیری صلاۃ جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. ہائے کیسا نبی تھا. پھر کیا کہا؟ علی کو محبت کے انداز میں کہہ رہے علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علی اس کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. علی کچھ صبر کر لے اور سنبھال لے. حضرت علی بھی رو رہے، بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے. اللہ کے حبیب آج کے بعد کوئی شکایت آپ کو نہیں ہے. یہ کمپرومائز. کبھی ہم نے ایسا کیا، کوئی معاملہ ہو گیا، بیٹی کو بھی بٹھائیے، داماد کو بھی بٹھائیے، محبت کی باتیں کریں، کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں. پہلا جملہ میرا یہ ہوتا ہے کہ اب دور کروائیں، معاف کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس یہ تو معاشرہ ہے. میں نے اسی پر بات کی جو من آیاتی وعاشروہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے باب میں مجھ سے اور آپ کو، بیٹیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سفارش کر رہا ہے. تمہارے گھر پر آنے والی بیٹیاں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی لگتے جگر ہے. فرمایا اللہ یہ کہتا ہے ان سے حسن سلوک کرو، ان سے محبت کا معاملہ کرو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گھروں پر محبت کی نگاہیں ڈالوں گا اور تمہارے گھر سکون کے اور برکت کے باعث بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.